پاکستان اور ترکیہ کا ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اس کے دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک صدر سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اسحاق ڈار اور ترک صدر کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ عالمی برادری خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے کردار ادا کرے، فریقین کا مطالبہ۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے پر زور۔ غزہ کے محصور عوام تک انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فوری فراہمی کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور ترکیہ کے مابین پائیدار دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کا طویل المدتی برادرانہ تعاون کو مزید مضبوط اور مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی قازقستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قازقستان کے مضبوط تعلقات کا اعادہ کیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسرائیل کی ایران اور غزہ پر جارحیت ناقابل قبول قرار۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ، مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل پر زور۔ OIC کے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ سیکرٹری جنرل OIC نے خطاب میں کہا، UN کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ کی صورتحال پر استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اجلاس میں شرکت۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ چیئرمین OIC نے اپنے خطاب میں کہا، مشرق وسطیٰ نئے تنازع کا شکار ہو چکا ہے۔ ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں اتحاد بین المسلمین ناگزیر ہے۔ اجلاس میں مختلف ممالک کے 40 سے زائد سفارتکاروں کی بھی شرکت۔ ترک صدر نے نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا۔ اسرائیل امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے OIC اجلاس سے خطاب میں کہا، نیتن یاہو ہٹلر خطے کو تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے، اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ نیتن یاہو کی حکومت خطے کے امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ اختلافات ختم کر کے ایک ہو جائیں، متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں۔ اسرائیلی حملوں سے ایران میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق ہے۔ یقین ہے ایران یہ جنگ جیتے گا۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ترک قوم ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں سکولز، اسپتال اور گھر سب کچھ تباہ کر دیا۔ غزہ میں لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ طیب ایردوان کا مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کا مطالبہ۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے نیو یارک میں UN کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزیر خارجہ کے مذاکرات۔ تہران کا یورینیم افزودہ کرنے کے حق پر اصرار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ پر دھوکہ دینے کا الزام۔ کہا، امریکہ نے سفارتی عمل کو دھوکہ دہی میں تبدیل کر دیا۔ اب امریکہ پر یقین کرنا ممکن نہیں۔ قطری وزیر اعظم کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ قطری وزیر اعظم نے کہا، قطر ایرانی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی ہیں۔ قطر مذاکرات کی طرف واپسی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ترک صدر طیب ایردوان کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترک صدر نے کہا کہ ترکیہ جوہری مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے میں سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تہران کے جوہری پروگرام پر ایران امریکہ مذاکرات کا دوبارہ آغاز موجودہ لڑائی کا واحد حل ہے۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ فرانسیسی صدر نے کہا، ایرانی صدر نے یورپ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایران پر منحصر ہے۔ اس بات کی یقین دہانی کرائیں، اس کے ارادے پرامن ہیں۔
ایران کا اسرائیل پر نیا حملہ، 30 سے زائد میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا سمیت اسرائیل کے متعدد شہروں میں دھماکے، میزائل کے ٹکڑے لگنے سے ڈینگش میں رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی۔ حملوں میں اسرائیل کے فوجی مراکز، 2 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں اسرائیلی جاسوسوں کے خلاف کارروائیاں جاری، صوبہ قم سے 22 اسرائیلی جاسوس گرفتار۔ برطانیہ اور آئرلینڈ کا تہران سے سفارتی عملہ واپس بلانے کا فیصلہ۔ اسرائیل کا ایرانی شہر اصفہان کے قریب نیوکلیئر سائٹ پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیوکلیئر سائٹ پر حملے سے کسی خطرناک مواد کا کوئی اخراج نہیں ہوا۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے ڈرون ونگ کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امین پور جواد کے فضائی حملے میں مارے گئے۔ قدس فورس کے فلسطین کور کے کمانڈر سعید ایزدی تہران میں فضائی حملے میں شہید ہوئے۔ تہران میں ایک اور جوہری سائنسدان شہید ہو گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی تصدیق، پروفیسر اثر طباطبائی کو ان کی اہلیہ سمیت گھر میں قتل کر دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 3 سینئر ایرانی علماء کو اپنا ممکنہ جانشین نامزد کر دیا۔ خامنائی نے سینئر کمانڈرز کے مارے جانے کی صورت میں اہم فوجی عہدوں کے ممکنہ جانشین بھی نامزد کر دیے۔ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ امیدواروں میں شامل نہیں ہیں۔ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ اسرائیل سے فضائی حملے روکنے کا کہنا مشکل ہے۔ ایران پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاک بھارت جنگ بند کرانے پر مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ امریکہ ٹریڈ ڈیل پر بات چیت کر سکتا ہے۔ کہہ چکا ہے ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے شواہد نہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا علاقائی خدشات دور کرنے اور مشترکہ سلامتی یقینی بنانے پر زور۔ برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ روس ایران کو درکار تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں کو مذاکرات میں لچک دکھانی چاہیے۔ مسئلے کے حل کے لیے راستے اور طریقے موجود ہیں۔ حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ صدر ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت جنگ ٹل گئی۔ جنگ رکوانے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیدی کردار ادا کیا، جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم سے بچایا۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال اور غیر قانونی جارحیت کو دیکھا۔ بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ خواتین، بچوں سمیت معصوم جانوں کا نقصان ہوا۔ اپنے دفاع کے بنیادی حق کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص نفت اللہ پرعزم فوجی رد عمل تھا۔ صدر ٹرمپ کا کردار عالمی امن اور مشرق وسطی میں استحکام کے لیے اہم قرار۔ حکومت پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حل میں ٹرمپ کی سنجیدہ دلچسپی کو بھی سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی ایک بار پھر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی۔ بھارتی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا بھارت پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کرے گا۔ پاکستان کی طرف بہنے والے پانی کو داخلی استعمال میں لایا جائے گا۔ پانی کو ایک نہر بنا کر راجستھان تک لے کر جائیں گے۔ پاکستان پانی سے محروم ہو جائے گا جو اسے بلا جواز مل رہا ہے۔ مولانا حامد الحق شہید اور مولانا فضل الرحمان پر حملوں میں ملوث گروپ کی نشاندہی ہو گئی۔ حملوں کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال۔ ذرائع کے مطابق 2 دشمن ملک انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم نے مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا۔ حملے میں ملوث خودکش حملہ آور کی قومیت کی شناخت کر لی گئی۔ دہشت گرد گروپ نے مولانا فضل الرحمان کو بھی نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ 4 میں سے 3 خودکش حملہ آوروں کو 10 مئی کو گرفتار کیا گیا۔
पुलिस के रोकने पर चौथे खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। आईजी केपी पुलिस का कहना है हमले की मंसूबाबंदी करने वाले ग्रुप तक पहुंच गए हैं। दोनों हमलों में एक ही ग्रुप मुलव्विस है। सूबे भर में अहम मजहबी शख्सियात की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। मौलाना हामिदुल हक शहीद केस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी है। चीनी माफिया बेलगाम, मुख्तलिफ शहरों में कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। चीनी 195 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा महंगी चीनी 195 रुपए फी किलो में दस्तयाब। कराची और पेशावर के शहरी भी फी किलो चीनी 190 रुपए में खरीदने पर मजबूर। बहावलपुर और मुल्तान में फी किलो चीनी की कीमत 180 रुपए है। सक्खर और लाड़काना में फी किलो चीनी की कीमत 175 रुपए रिकॉर्ड। हुकूमत चीनी की बरामद के बाद 7.5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर चुकी। फैसला चीनी की कीमतों में तवाजुन को बरकरार रखने के लिए किया गया। वजारत फूड सिक्योरिटी हुक्म रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जनूबी इलाकों अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी। नौकंडी और भक्कर में पारा 48 से भी, दादू और दालबंदीन में 47 को छू गया। तुरबत, खैरपुर और नूरपुर थल में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद 43, मुल्तान बहावलपुर 42, कोयटा में 41 डिग्री रहा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर शहर और गिरदोनवाह में बादल बरसे। खानपुर हजारा में भी बारिश। 23 जून तक मुल्क में वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।